اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل خاص طور پر ماہ شعبان کی بدھ کا عمل ہے، اور خاص طور پر یہ عمل اور یہ وظیفہ آپ نے شعبان کی بدھ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج بدھ کا دن ہے اور یہ بدھ کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی نام یا باریوں کا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے بڑا ہی مجرب ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ قرض سے نجات پانے کے لیے بھی بڑا ہی خاص ہے۔ رزق اور دولت میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ آج بدھ کے دن لازم کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام تر غریبی کو، تنگ دستی کو اور قرض سے بھی آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر بے اولاد حضرات کے لیے انمول عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، شعبان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے۔ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے کہ اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر جو اس ماہ مبارک میں نیک عمل کر سکے، جو لوگ توبہ استغفار کر سکے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو بار بار نہیں آئے گا، اس لیے اگر یہ مہینہ چلا گیا، یہ دن گزر گیا، یہ گھڑیاں گزر گئی تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ بس اللہ سے رو رو کر مانگا کریں، گر گڑا کر مانگا کریں، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ مانگا کریں۔ اللہ کی ذات پھر ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دے گی جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ماہ میں کثرت سے توبہ استغفار کیا کریں۔ اللہ کی ذات ہماری تمام تر تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ ہم اللہ سے جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی ذات ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا باریوں کا عمل ہے۔
تو میرا پہلا وظیفہ، پہلا عمل ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو غریبی سے اور تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو لوگ غریبی اور تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاقو یا باریو، یا رزاقو یا باریو، ایک تسبیح آپ نے اللہ کے ان 2 صفاتی ناموں کی پڑھنی ہے۔ آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو عمل کرنے کا فائدہ بھی ہو۔ جب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گر گڑا کر، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ مولا ہماری تمام تر تنگ دستیوں کو ختم فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہم لوگ تیرے ہی محتاج ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، اے میرے مولا ہماری تنگ دستی کو ختم فرما دے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے تنگ دستی سے اور غریبی سے نجات پانے کے لیے کرنا ہے۔ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ خاص طور پر قرض سے نجات کے لیے ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس قرض جیسی بلا سے آپ نے نجات پانے کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا باریو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا باریو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا باریو لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے ایک تسبیح ان قرآنی کلمات کی پڑھنی ہے۔ اور جب یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ آج بدھ کے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ جب تک آپ اپنا قرض ادا نہ کر سکے تب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے قرض سے آپ کو نجات دے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے 2 اعمال جو کہ اللہ کے صفاتی ناموں کے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو خاص مقصد ہے وہ عمل اور وظیفہ خاص طور پر اولاد کے لیے ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت ہے، اور خاص طور پر ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جن کی اولاد نہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے 3 مدارج طے کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا درجہ اندازہ، یعنی کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، دوسرا درجہ وجود دینا، اور تیسرا درجہ اس کی شکل اور بیت سے پہلے درجے کے لیے خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے کے لیے باری اور تیسرے کے لیے مصور۔ اس لیے باری کا مطلب ہے کہ تخلیق، وجود کو سنوار کر پیدا کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی بابرکت نام ہے۔ آپ نے اس نام کا یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو اپنے پاس آپ نے کچھ پیسے رکھ لینے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے پاس 1 مٹھی بھر چینی رکھ لینی ہے، اور اللہ کے ان 3 ناموں کا عمل اور وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے، اور آج بدھ کے دن سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا خالقو یا باریو یا مصورو، یا خالقو یا باریو یا مصورو، آپ نے اللہ کے ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان 3 ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول میں، آخر میں درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور جب یہ عمل، یہ وظیفہ کر لینا ہے تو آپ نے اس چینی پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس چینی کو مسلسل 41 دن تک کھاتے رہنا ہے۔
اگر اس چینی میں کمی آ جائے تو آپ اس میں چینی اور شامل کر سکتے ہیں، اور جو آپ نے اپنے پاس پیسے رکھے ہوئے ہوں گے ان پیسوں کو آپ نے اسی دن صدقہ کر دینا ہے جس دن سے آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر اولاد کے حصول کے لیے ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شک کی بنیاد پر کریں گے تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج بدھ کے دن سے کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔